ان کی شادی کو آج پورے 10 دن ہو گئے تھے، لیکن سہاگ رات ابھی تک نہیں منائی تھی۔ ماریا کو نظر بھر کے دیکھ بھی نہیں پایا تھا۔ کچن میں کھانا بناتے ہوئے ماریا کا ہاتھ پکڑا اور غصے سے بولا، تمہاری شادی میرے ساتھ ہوئی ہے، اس گھر کی دیوار سے نہیں۔ لیکن ماریا تو رات کے تقریباً 10 بجے کا وقت تھا اور ایس پی ریحان ملک اپنے کمرے میں اپنے باروب اور شاندار پرسنالٹی کے ساتھ موجود تھا۔ وہ اس وقت بالکل تیار بیٹھا تھا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جانے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ آج اس نے ڈنر اپنے دوستوں کے ساتھ ہی کرنا تھا۔ اس کی تیاری بالکل فائنل تھی اور خود ایک بار اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہوئے اس نے اپنی پرسنالٹی کو سراہا۔ بلا شبہ وہ دراز قد کے ساتھ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ تب بھی اس کے کمرے کا دروازہ زور سے بجا۔ باہر سے آتی ہوئی آواز، نسیم بیگم کی گھبرائی ہوئی آواز نے اسے چونکا دیا۔ عموماً اس کی ماں اس وقت آرام دہ دوائی لے کر آرام کر رہی ہوتی تھیں، لیکن آج وہ اس کے کمرے میں تھیں اور دروازے پر دستک دیتے ہوئے اسے آواز دے رہی تھیں۔ وہ جلدی سے دروازے کی جانب بڑھا اور دروازہ کھول دیا۔ تبھی نسیم بیگم گھبرائی ہوئی اندر داخل ہوئیں اور ریحان ملک کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بیٹا جلدی سے باہر آؤ، تمہارے ماموں آئے ہیں۔ ماریا کو پولیس نے پکڑ لیا ہے، نہ جانے وہ کیسی ہوگی، اور اپنے ماموں کو تم اچھی طرح جانتے ہو، کھڑے کھڑے بچی کی جان لے لیں گے۔ وہ اسے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے شدید حیرت ہوئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ماریا ماں کو کتنی پسند ہے، یقیناً اسی وجہ سے وہ اتنی فکر مند تھی۔ لیکن امی، ماریا اس چھوٹی سی بچی کو پولیس کیوں پکڑ کے لے گئی ہے؟ اس نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ اسے حیرت ہو رہی تھی۔ وہ اگر ایک کال بھی کر دیتا تو اسے تھانے والے چھوڑ دیتے، لیکن اس کی ماں اس بات پر اصرار کر رہی تھی کہ وہ ساتھ جائے اور تھانے سے اسے نکلوا کے لے آئے، کیونکہ نیچے اس کا ماموں بھی آ چکا تھا۔ اس کے ننیال والے مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ بھی تقریباً انہی حالات میں گزرا ہوا تھا، لیکن اب اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کر اس نے کافی سہولیات کو حاصل کر لیا تھا، اپنی زندگی کو کافی حد تک بہترین بنا ڈالا تھا۔ نسیم بیگم کے ساتھ وہ چلتے ہوئے جیسے ہی نیچے آیا تو ارشد ماموں نیچے ہی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سلام کرتے ہوئے بیٹھنے لگا تو وہ جلدی سے کھڑے ہو گئے۔ میرے خیال میں بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے ابھی، میرے ساتھ تھانے چلو اور اس لڑکی کو چھڑوا دو، اس کے بعد میں جانوں۔ اور وہ اپنے ماموں سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو لڑکی کو کبھی بھی آزادی نہیں دے سکتے تھے، اور یہ بات ان کے لیے کتنی شرمندگی کی بات ہو سکتی ہے، صرف وہی جانتا تھا، چاہے ان کی بیٹی قصوروار تھی یا نہیں، لیکن وہ اسے قصوروار سمجھ رہے تھے۔ ان کے مطابق تھانے میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ ان کے لیے بھاری تھا۔ وہ جلدی سے ان دونوں کو گاڑی میں بٹھاتے ہوئے تھانے کی جانب چلا گیا۔ گاڑی کھڑی کرتے ہوئے اس نے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ جب اسے ایک کال موصول ہوئی، بس 2 ہی منٹ اس نے بات کی اور ان کے پیچھے ہی چل پڑا۔ لیکن اس کے جانے سے پہلے ہی ارشد صاحب کانسٹیبل سے جھگڑا کر رہے تھے۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی کانسٹیبل کے لفظوں کو سنا تو اسے شدید غصے نے آ گھیرا۔ ارے میاں، اپنی بیٹیوں کو لگام ڈال کے رکھو، خود تمہاری بیٹیاں کوئی نہ کوئی چاند چڑھا لیتی ہیں تو پھر تم یہاں آ کر دماغ خراب کرتے ہو۔ اس سے بہتر ہے کہ اپنے گھر پر پابندی لگاؤ۔ اس کی بات سن کر ریحان آگ بگولا ہو چکا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سارا عملہ الرٹ ہو چکا تھا۔ کانسٹیبل نے ہاتھ ماتھے تک لے جاتے ہوئے اسے سلوٹ کیا اور اس کے چہرے پہ پھیلی ہوئی زردی دیکھ چکا تھا۔ یہ کس طریقے سے بول رہے ہیں آپ؟ میرا نہیں خیال یہ کسی بھی شخص سے بات کرنے کا اچھا طریقہ ہے۔ وہ جلدی سے ہی 2 قدم پیچھے ہو کے سر جھکا گیا۔ آئی ایم سوری۔ اگلے ہی لمحے اس کے کہنے پر اس لڑکی کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کے خلاف کوئی FIR درج نہیں ہوئی تھی، اس لیے اسے بآسانی چھوڑ دیا گیا۔ اس لڑکی کے باہر آتے ہی نسیم بیگم جلدی سے آگے بڑھیں اور اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ اتنی خوف زدہ تھیں کہ خوف کے باعث اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، جبکہ اپنے باپ کی قہر برساتی ہوئی نظروں نے اسے مزید خوف زدہ کر دیا تھا۔ اچھی طرح جانتی تھی کہ اب اس کا باپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ جب وہ وہیں لوگوں کے سامنے اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے اسے باہر لے جانے لگا تو ریحان کو ایک دم سے شرمندگی نے آ گھیرا۔ اسے اپنے ماموں کی یہی عادت بری لگتی تھی کہ وہ کبھی بھی تحمل مزاج انسان نہیں رہے تھے، ہمیشہ ہر کام میں جلد بازی اور بنا کسی کے لحاظ کے جو بھی ذہن میں آ کر گزرتے
تھانے سے باہر آنے کے بعد نسیم بیگم کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر ماریا ان کے بھائی کے ساتھ گئی تو ان کے ساتھ کچھ بھی سلوک کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ارشد صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، آپ ایسا کریں کہ آج کی رات ہمارے ساتھ ہی رہ جائیں اور پھر صبح چلیں۔ ٹھنڈ بھی کافی ہے اور رات بھی ہو چکی ہے۔ اور ارشد صاحب کا جواب اس کی توقع کے عین مطابق تھا، نہیں بس شکریہ، تم لوگوں نے میری مدد کی، لیکن اب میں گھر جا کے اس کی عقل ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں صبح ہی اس کا نکاح علی سے کر دوں گا، کیونکہ اب اس نے کافی پڑھ نکال لیے ہیں۔ ماریا مسلسل روتے ہوئے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ نسیم بیگم کا دل ایک دم سے ہی کٹ گیا۔ ریحان، تم ایسا کرو گے، مجھے بھی بھائی صاحب کے گھر ہی اتار دو، اس کے بعد تم گھر چلے جانا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ریحان کو کوفت ہو رہی تھی۔ اس نے تو سمجھا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ آزاد ہو کر اپنے دوستوں کے پاس چلا جائے گا، لیکن یہاں اتنی جلدی اس کی جان چھوٹنے والی نہیں تھی۔ اس لیے ان سب کو گاڑی میں بٹھا کے وہ ماموں کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ممانی جان جلدی سے آگے بڑھیں اور ماریا کو گلے لگا کر چومنے لگیں۔ ماریا اپنی ماں کے دامن میں چھپی بے انتہا رو رہی تھی۔ وہ اتنی خوف زدہ تھی کہ ریحان نے ایک نظر اسے دیکھا تو اسے افسوس ہونے لگا۔ صبح ہر حال میں تیار رہنا، صبح اس کا نکاح علی کے ساتھ ہے، اس سے پہلے کہ یہ کوئی اور چاند چڑھائے اور باپ کو لوگوں کی نظروں میں ذلیل کرے، مجھے اس کا بندوبست کر دینا چاہیے۔ علی ماریا کا چچا زاد تھا اور عمر میں اس سے کافی بڑا تھا، ایک نمبر کا لوفر اور آوارہ مزاج، جو ماریا کے مقابلے میں کبھی بھی اس کا ہم سفر بننے کے لائق نہیں تھا۔ اور پروین بیگم کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کی زندگی خراب ہو۔ کسی نے بھی یہ پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا کہ اس پر کیا بیتی اور وہ وہاں تک کیسے پہنچی۔ ہر ایک کو یہی فکر ستائے جا رہی تھی کہ اب اس کا مکمل بندوبست کر دیا جائے، تاکہ نہ وہ کبھی کالج جائے اور نہ ہی دوبارہ اس کی زندگی میں کوئی فساد برپا ہو۔ وہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی اور محض 16 سال کی۔ اس عمر میں کوئی بھی لڑکی اس قابل نہیں ہوتی کہ اپنا گھر بسا سکے، وہ بھی علی جیسے شخص کے ساتھ۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ علی اور ماریا بھلا کیا جوڑ؟ اگر آپ کو نکاح کرنا ہی ہے تو کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر دیجیے گا، لیکن اسے اپنے گلے سے اس طرح نہ اتاریں۔ بیوی کی بات سن کر ارشد پر ایک بار پھر غصہ حاوی ہو گیا۔ پہلے ہی یہ تمہاری ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ اگر تم اسے پڑھانے کے لیے اصرار نہ کرتی تو میں اسے کبھی بھی وہاں نہ بھیجتا، اور اب تمہاری وجہ سے اسے مزید ڈھیل مل رہی ہے۔ لیکن اب میں ایک منٹ کی بھی ڈھیل برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ ارشد صاحب یہ کہتے ہوئے اندر چلے گئے اور وہ لاؤنج میں وہیں صوفے پہ بیٹھ گئی۔ رونے کی وجہ سے ماریا کا رنگ سرخ ہو چکا تھا۔ اس کے سرخ و سفید چہرے پر معصومیت اور دکھ کے آثار تھے۔ ریحان واپس جانے کے لیے اٹھا جب ایک دم سے ہی نسیم بیگم نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی جانب موڑا۔ ریحان، تم بھی ابھی یہیں رکو، کیونکہ مجھے تم سے ضروری کام ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر اندر چلی گئیں اور ریحان وہیں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ ماریا کو کمرے میں بھیج دینے کے بعد ممانی اس کے لیے چائے بنانے چلی گئیں۔ وہ بار بار نظروں سے گھڑی کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں آ کر وہ تقریباً پھنس چکا تھا۔ اسے لیٹ بھی ہو رہا تھا اور صبح اسے ڈیوٹی کے لیے بھی نکلنا تھا۔ عجیب مصیبت تھی۔ امی کو سمجھنا چاہیے تھا کہ اس کے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ فضول چونچلے برداشت کرے۔ نسیم بیگم کمرے میں داخل ہوئیں تو ارشد بیڈ پہ لیٹے آنکھوں پہ بازو رکھے سو رہے تھے۔ یقیناً وہ شدید ناراض اور غصے میں تھے۔ ابھی بھی ریحان کی وجہ سے اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا تھا، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ قیامت برپا کر دے۔ آج کے دور میں وہ بالکل ایسے باپ تھے جو اپنی بیٹی پر انگلی اٹھائے جانے سے ڈرتے تھے، اور اسے اس بات سے شدید خوف لاحق رہتا کہ اگر ان کی بیٹی بدنام ہو گئی تو وہ کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی، تبھی جا کے ان کے قریب ہی بیٹھ گئیں۔ اب غصہ تھوک دیں، بچی ہے وہ، بچوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، جو بھی ہوا اس میں ہو سکتا ہے اس کا کوئی قصور نہ ہو، اسی لیے آپ کو بھی جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے۔ جبکہ اس کی بات سنتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ تم جانتی ہو کہ میں نے کتنی منتوں اور مرادوں کے بعد اسے حاصل کیا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ زمانہ اسے نوچ کے کھا جائے۔ کم سے کم علی کے ہاتھ میں آنے کے بعد مجھے اتنا یقین تو ہو جائے گا کہ وہ اپنے شوہر کے پاس ہے، جو اس پر مکمل حق رکھتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کر سکتا ہے۔ نسیم بیگم کو افسوس ہو رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے بھائی نے فیصلہ کر لیا ہے اور اب وہ کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا۔
تب یہ اس کو دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی، تو پھر میری بات غور سے سن لے، میں علی کے ساتھ کبھی بھی ماریہ کا نکاح برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو اسے اس گھر سے بھیجنے کی اتنی جلدی ہے تو پھر اس کا نکاح ریحان سے کر دیجئے، کیونکہ علی سے زیادہ ریحان اس کے لیے ایک بہترین محافظ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور تبھی پروین بیگم کمرے میں چائے لے کے داخل ہوئیں۔ نہ جانے کیوں اپنی نند کی یہ بات سن کر ان کے دل میں تسلی ہو گئی تھی کہ اگر ان کی بیٹی کے نصیب میں ریحان جیسا لڑکا ہوتا تو ہو سکتا ہے ان کی بیٹی اپنی زندگی کو اطمینان سے گزار سکتی ہے، اور وہ بھی اس بات پہ مطمئن ہوتی کہ اپنی بیٹی کو انہوں نے محفوظ ہاتھوں میں سونپ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تم ریحان سے پوچھ لو، اگر وہ اس بات پر راضی نہ ہو تو اس کے ساتھ کوئی زبردستی مت کرنا۔ نسیم بیگم نے ہاتھ بڑھا کے بھائی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی، جیسے انہیں یقین ہو کہ ریحان ان کی کوئی بات رد نہیں کرتا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ریحان کے سامنے بیٹھی تھیں۔ امی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ آپ جانتی بھی ہیں کہ وہ مجھ سے کتنی چھوٹی ہے، اور پھر میں اسے اپنے سوشل سرکل میں کیسے متعارف کرواؤں گا؟ اس نے صرف میٹرک کیا ہے۔ نسیم بیگم کو حیرت ہو رہی تھی، لیکن یہاں بات ان کی بھتیجی کی تھی اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس لڑکی کی زندگی برباد ہو جائے۔ تو کوئی بات نہیں، اگر وہ پڑھنا چاہے تو تم اسے پڑھا لینا، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، صرف 16 سال۔ اور رہی بس سوشل سرکل کی، تو زندگی تم نے گزارنی ہے بیٹا، تمہارے دوستوں یا تمہارے تعلقات کے لوگوں نے نہیں۔ اور اگر تمہیں اچھی بیوی مل جاتی ہے تو یہ تمہارے لیے شکر کی بات ہے۔ اور ماں کی بات سن کے وہ خاموش ہو گیا۔ زندگی میں اس کی ماں نے اس کے لیے مشکلات کو دیکھا تھا، وہ اچھی طرح جانتا تھا، اور اسے صرف اسی وجہ کی بنا پر اپنی ماں کی کوئی بات رد نہیں کرتا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں کے سامنے رابعہ کا چہرہ لہرا گیا۔ گو کہ وہ رابعہ کے عشق میں مبتلا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اسے رابعہ کی پرسنالٹی معروف کر دیتی تھی۔ وہ اچھی خاصی پڑھی ہوئی لڑکی جو خود اعتمادی کے ساتھ چلتی تو دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی۔ یہ بات سچ تھی کہ ماریہ رابعہ سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی، لیکن ہر جگہ ہر چیز خوبصورتی کے معیار پر نہیں پرکھا جاتا، تعلیم اور سٹینڈرڈ کافی معنی رکھتا ہے۔ اور یہ سوچتے ہوئے نہ جانے اس کے دل کو کیوں عجیب احساسات میں گھیرا تھا۔ رابعہ حال ہی میں امتحان پاس کرنے کے بعد اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پر فائز ہوئی تھی، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ رابعہ اس کے خواب دیکھتی ہے اور اس کی محبت میں مبتلا ہے۔ دونوں کے عہدوں میں دن رات کا فرق تھا، لیکن پھر بھی رابعہ اس کی پرسنالٹی پہ جان مارتی تھی۔ وہ تھا ہی ایسا، محفل کی جان اور ہر نظر کا مرکز۔ جو بھی اسے ایک بار دیکھتا اس کے دلکش رویے پہ دل ہار بیٹھتا۔ اسے حسن کے ساتھ ساتھ ذہانت بھی دی تھی اور اچھی جاب بھی، اسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ لیکن اب اس کی ماں کا فیصلہ، بمشکل اس نے حامی بھر لی، لیکن اس کا دل عجیب احساسات سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ یوں لمحوں میں طے پا جائے گا۔ اسی رات یہ فائنل ہو گیا کہ یہ 2 دن کے بعد وہ بارات لے کے آئیں گے اور نکاح کے بعد رخصتی سادگی سے ہو جائے گی۔ ارشد صاحب نے تو بس اپنے قریبی دوستوں کو دعوت دی، اور نسیم بیگم نے بھی بس اپنے مائکے کے لوگوں کو۔ ان کا شوہر اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور ریحان بھی اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ریحان گھر آ کے لیٹا بھی تو اسے عجیب و غریب احساسات میں آن گرا۔ نہ جانے وہ میٹرک پاس لڑکی اس کی زندگی میں کیسے اپنی حیثیت بنا پاتی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا معصوم سا چہرہ لہرا گیا، اور پھر اس نے خواب میں اسے اپنے ساتھ قدم با قدم ملا کے چلتے دیکھا۔ سب کچھ اسے کہیں پر بھی پختہ یقین نہیں تھا کہ یہ چیز اس کے لیے تسلی بخش ہے، لیکن پھر بھی اس نے سب کچھ ماں کے ساتھ ساتھ خدا پہ چھوڑ دیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس فیصلے کی حقیقت اس پر کتنا اثر ڈالتی ہے۔ 2 دن جہاں اس نے دن رات اپنے کاموں میں مصروف گزار دیے، وہیں پر نسیم بیگم نے یہ 2 دن مسلسل شاپنگ کرنے میں گزار دیے۔ وہ ان 2 دنوں میں اپنے اکلوتے بیٹے کی خوشی کے لیے ہر چیز خریدنا چاہتی تھیں۔ ریحان کو انہوں نے کہا بھی تھا کہ اپنے دوستوں کو انوائٹ کر لے، لیکن وہ فی الحال اس کو مخفی رکھنا چاہتا تھا، اور اس کے بعد ہی اس کا فیصلہ تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے سامنے اپنی بیوی کے طور پر متعارف کروائے گا۔ ہو سکتا ہے لوگ اس کا مذاق اڑائیں، اور نسیم اس کے فیصلے پر خاموش ہو گئی، مزید اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔
بالآخر 2 دن گزر گئے۔ وہ اپنی چھوٹی سی بارات کے ساتھ ارشد صاحب کے دروازے پر تھے۔ شیروانی میں ملبوس دلہا ہر مرکز نگاہ تھا، لیکن اس کے چہرے پر ابھی بھی بیزاری چھائی ہوئی تھی۔ سب کچھ چھوڑ دینے کے بعد اس نے اس معاملے پر مزید تحقیق کرنا ختم کر دیا تھا۔ وہ پھولوں کے اسٹیج پہ موجود تھا جب وہ لڑکیوں کے ہمراہ اسے آتی ہوئی دکھائی دی۔ ایک پل کے لیے ریحان کی نظر ساکت رہ گئی۔ مہرون کلر کے پیروں کو چھوتا لہنگے میں وہ یقیناً وہاں موجود ہر دل کو دھڑکا گئی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ ایک پل میں ریحان کو اقرار کرنا پڑا کہ اس نے ابھی تک اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ اس پر جوانی کا روپ آیا تھا، کم عمری کی معصوم مہارت سے کیا گیا میک اپ اور جگمگاتا رنگ اس کی نظروں کو خزا کر رہا تھا۔ حالانکہ اس نے جالی دار گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا، لیکن پھر بھی اس کا دمکتا ہوا چہرہ دیکھ کے شوکڈ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے پھولوں کی دیوار میں لا کے بٹھا دیا گیا۔ نکاح شروع ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی مرضی طلب کی گئی تو اس نے نکاح قبول کر لیا۔ پھر دستخط کرنے کے بعد اٹھا اور پھولوں کی دیوار کو پار کر گیا۔ گھونگھٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے دل میں عجیب و غریب شور برپا تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ اس کا نکاح ریحان کے ساتھ طے پا چکا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے حیران اور پریشان بیٹھی رہ گئی، لیکن پھر اس پر یہ خوشی غالب آ چکی تھی کہ اب وہ علی سے شادی نہیں کرے گی۔ علی اس کا چچا زاد تھا اور نسیم بیگم کا دوسرا بھتیجا، لیکن اس کی طبیعت سے ہر کوئی واقف تھا۔ اور پھر 2 دن اس نے اس خوشی میں گزار دیے کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے اپنی پھپھو کے پاس جا رہی ہے۔ اس شخص کے بارے میں تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ عجیب و غریب شادی تھی جس میں دلہن اپنے شوہر کا سوچنے کی بجائے اس بات پر خوش تھی کہ وہ پھپھو کے گھر جا رہی ہے، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ اس پھپھو کے گھر جو اسے چاند سے زیادہ عزیز رکھتی ہے، اور اسے یقین تھا کہ وہ ہمیشہ خوش رہے گی۔ گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے وہ کتنی دیر اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں پر مہارت سے کیا گیا میک اپ، خوبصورتی سے سجائے گئے بال اور پنکھڑی جیسے لب۔ اس نے پلکوں کو جھکا رکھا تھا اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چاند پر کسی چیز نے گہرا سایہ پھیلا رکھا ہو۔ کچھ پہلے کی بیزاریت کہیں دور جا سوئی، اور اس کے دل کی دھڑکنوں کا شور بھی اسے بتا رہا تھا کہ مرد کی سب سے بڑی کمزوری عورت کا حسن ہے، اور اس کے آگے وہ ہر چیز کو مات دے جاتا ہے۔ اور ریحان کو اقرار کرنا پڑا کہ وہ اس کے حسن کے آگے ایک پل کے لیے اپنی ساری خواہشوں کو معلوم ہوتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسے کھڑا کیا اور پھر آگے بڑھتے ہوئے اس کے ماتھے پہ لب رکھ دیے۔ جب اس کی حرکت سے وہ بے اختیار ہی 2 قدم پیچھے ہو گئی، اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کے گر جاتی، ریحان نے اسے مضبوطی سے تھام لیا، لیکن اس کے چہرے پر پھیلا ہوا خوف عجیب و غریب معصومیت پیش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد رخصتی کے لیے شور اٹھا اور اسے ارشد صاحب نے گلے سے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں سے لگاتار آنسو گر رہے تھے۔ ریحان انہیں حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ جہاں کل وہ اسے برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اب اس کی جدائی بھی تڑپتے ہوئے رو رہے تھے۔ ماں باپ کی محبت کتنی عجیب ہوتی ہے کہ جب وہ ہم پہ پابندی اور رکاوٹیں عائد کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے زنجیروں کو منتخب کرنا چاہتے ہیں، اور جس روز ہمارے ان زنجیروں سے جان چھوٹ جاتی ہے تو ہم اس قید کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ آنسو اور دعاؤں کے بیچ وہ رخصت ہو گئی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر وہ اپنی پھپھو کے ساتھ تھی، جبکہ ڈرائیونگ کرتا ہوا دلہا بار بار شیشے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن اسے اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ بس چہکتے ہوئے آہستگی سے اپنی پھپھو سے باتیں کر رہی تھی، اور ریحان کو شدید حیرت ہوئی۔ اس نے اس پر توجہ ہی نہیں دی تھی۔ اس کے نام کی انگوٹھی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس کی ہتھیلی پہ سجا ہوا نام، جسے دیکھ کر ریحان کو اپنے نام کی خوبصورتی کا اندازہ ہوا، لیکن اب تو اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی شادی ریحان سے نہیں بلکہ پھپھو سے ہو چکی ہو۔ بس گھر پہنچ جائیں محترمہ، میں اپنے سارے بدلے آپ سے گن گن کے لیتا ہوں۔ اب آپ میری دسترس میں آ چکی ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی جاننا پڑے گا کہ ریحان ملک آپ پر کسی اور کی محبت کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ محبت فی الحال نہ سہی، لیکن اس کی کشش اتنی جان لیوا تھی کہ ریحان اس کشش سے خود کو روک نہیں پایا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب اس کے کانوں میں اس کی چہکتی ہوئی آواز پڑی، پھپھو میں نے کتنا انتظار کیا آپ کے گھر جانے کا اور آپ کے پاس رہنے کا، اور آپ دیکھیں میں ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر جا رہی ہوں، اور آج رات تو میں آپ کے ساتھ چمٹ کے سوؤں گی، بالکل ایسے ہی جیسے میں پہلے آپ کے گھر آتی تھی، آپ کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ اور اس کی بات سن کر نسیم بیگم کا زوردار قہقہا بلند ہوا۔
اور وہ ابھی صرف 16 سال کی تھی، اور نسیم بیگم کا ماننا تھا کہ وہ بھی اس پر رشتوں کی ذمہ داری کی بنیاد پر کوئی دباؤ نہیں دیں گی، بلکہ اسے آہستہ آہستہ یہ احساس دلائیں گی کہ اب اسے رشتوں کی ضرورت کو سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر میرا بچہ یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنی پھپھو کے پاس سوئے تو کوئی بات نہیں، اپنی پھپھو کے پاس ہی سو جانا۔ اور ان کی یہ بات سن کر ریحان کو شدید حیرت ہوئی کہ اس کی ماں یہ سب کیا کہہ رہی ہے۔ کیا وہ یہ نہیں جانتی کہ ان کی بہو اور بیٹے کی آج سہاگ رات ہے، اور ایسی جس میں وہ ایک دوسرے کو جان لینے کے بعد اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھ لیں؟ لیکن وہ اس بیوقوف لڑکی کی بات مانتے ہوئے اسے اپنے پاس سلانے کا کہہ رہی تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بس اس کا دل بہلانے کے لیے کہا جا رہا ہو، اور گھر جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں رہے۔ فی الحال اسے خاموشی بہترین حل نظر آیا، لیکن گھر میں آنے کے بعد اسے مزید حیرت ہوئی جب اس کی ماں نے واقعی اسے اپنے کمرے میں جا کر کپڑے تبدیل کرنے کے لیے کہا تو وہ لہنگا سنبھالتی ہوئی پھپھو کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، نہ جانے اسے اتنا عجیب اور برا کیوں لگ رہا تھا۔ اس لڑکی کو اتنا معلوم ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے، اس پر توجہ دے، اس کے کمرے میں آئے، لیکن یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹ تھا۔ وہ خاموشی سے چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اچانک شادی کی وجہ سے وہ کسی مسئلے کا شکار ہو، یا پھر اس کی ماں اس لیے اسے اپنے پاس تو لانا چاہتی ہو کہ وہ ذہنی طور پر اسے اس بات کے لیے آمادہ کر پائے۔ لیکن جیسے تیسے کر کے وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تک وہی منظر گھوم رہا تھا، اس کی معصومیت، اس کے بھرے بھرے خد و خال، اور اس پر اس کی کشش اور نوخیز جوانی اب وہ مکمل طور پر ریحان کی تھی، اور اسے اس بات پہ پختہ یقین تھا کہ آج نہیں تو کل اسے اس کی دسترس میں آنا ہے۔ اور یہی سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ دوسری جانب وہ بھی بنا کچھ سوچے خوشی سے اپنی پھپھو کے ساتھ سو رہی تھی۔ معصومیت اور اطمینان اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ نسیم بیگم نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے اور خود بھی آنکھیں موند گئیں۔ برسوں سے بیٹی کی خواہش آج مکمل طور پہ پوری ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ وہ کچھ عرصے اسے اس کے تعلق کی باریک بینیوں سے دور رکھیں گی، اور آہستہ آہستہ اسے یہ سب کچھ سکھا دیں گی۔ انہیں مکمل یقین تھا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں جان کر انہیں بطور احسن نبھائیں گی۔ کمرے میں اس وقت نیم اندھیرا تھا، اور ارد گرد ایک ناگوار سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ فرش پر بکھری ہوئی ٹوٹی بوتلیں، ارد گرد پھیلے ہوئے کپڑے، گرد اور گندگی، اور بیڈ پہ پڑا ہوا وجود۔ یہ اس فلائٹ کا سب سے گندا کمرہ تھا جس میں وہ اس اوندھے منہ سو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری جب اس نے سر اٹھایا تو اس کا سر چکرانے لگا۔ بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھول کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ کل سے نشے میں دھت ہو کر یہاں پہ لیٹا ہوا تھا۔ سفیان کے بکھرے ہوئے بال، گردن پہ بنا ہوا ٹیٹو، گلے میں ڈلی ہوئی چین، سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں، اور عجیب و غریب پرسنالٹی۔ وہ دیکھنے میں ہی معلوم ہو رہا تھا کہ ایک اوباش طبیعت کا انسان ہے۔ اس نے اڑتے ہوئے سر تھاما جب اس کی نظر قریب ہی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں پہ پڑی، اور ایک دم سے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے چند چوڑیوں کے ٹکڑوں کو اٹھایا اور انہیں سختی سے مٹھی میں مسل دیا۔ وہ اس کی ہتھیلی میں دھنستی چلی گئیں، اور ہتھیلی پر لہو کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو گئے۔ پاؤں لٹکاتے ہوئے وہ اٹھا اور کھڑکی سے پردہ ہٹا دیا۔ اچانک سے آتی روشنی سے اسے اندازہ ہوا کہ شاید دوپہر کا وقت ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ کھول کر چوڑیوں کے ٹکڑوں کو دیکھا۔ غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ تم نے مجھے ٹھکرا کر برا کیا ہے، اتنا برا کہ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں تمہاری زندگی کو جہنم بنا کر تمہیں کسی کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ دنوں تک میں خاموش ہوں تاکہ تمہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ میں نے ہار مان لی ہے، اور پھر میں ایک قہر کی طرح تمہارے سر پر ٹوٹوں گا، اور تمہیں سنبھلنے کا موقع دیے بغیر تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کروں گا جو تمہیں برباد کر دے گا۔ اپنے گندے دماغ میں گندے خیالات بناتے ہوئے وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ اس لڑکی کے بارے میں یہ خیالات بنا رہا تھا، یہ صرف وہ جانتا اور اس کا گندا دماغ۔ اس کے علاوہ اس نے کسی کو بھی اس واقعے کی بھنک نہیں پڑنے دی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے چوڑیوں کے ٹکڑوں کو نفرت سے باہر پھینکا اور ہوا میں اڑا کر زمین پہ بکھرتے چلے گئے۔ صبح نسیم بیگم نے اس کا دروازہ کھولا تو اس کی آنکھیں کھولیں۔ فریش ہونے کے بعد وہ تیار ہو گیا اور پھر کمرے سے باہر آ گیا، جہاں وہ ناشتے کی ٹیبل پہ موجود پھوپھو سے ہم کلام تھی۔ وہ پہلے بھی یہاں آتی تھی تو پھوپھو سے ہی چپکی رہتی تھی۔
اس سے کم کم ہی بات کرتی تھی۔ اس کا اپنا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ کم ہی انجان لوگوں کو مخاطب کرتا، لیکن اب وہ مستقل طور پہ یہاں آ چکی۔ اس کی مسکراہٹ اور چہرے پہ پھیلی ہوئی شوخی ریحان کی آمد سے مدھم ہو گئی۔ ریحان عام سے انداز میں ناشتے کی میز پہ نسیم بیگم سے باتیں کرتے ہوئے مسلسل اسے نظروں میں لیے نوٹ کر رہا تھا، اور وہ اس کی نظروں کی تپش کی وجہ سے خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ بلا وجہ ہی دوپٹہ ٹھیک کرتی تو کبھی ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتی، جیسے سامنے بیٹھا شخص کوئی انجان ہو۔ ریحان کو اس کی اس حرکت کی وجہ سے کافی عجیب محسوس ہوا۔ مجھے کوئی ضروری کام ہے، اس لیے جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کل میں تمہیں اپنے دوستوں کو ملوانے کے لیے لے جاؤں گا، اسی لیے تیار رہنا۔ میز سے اٹھتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کے مخاطب ہوا، اور وہ باہر جانے کا سن کر چہکتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ مجھے اپنے دوستوں کے پاس لے جائیں گے؟ پھر تو آپ مجھے تھانے بھی لے جائیں گے۔ مجھے بہت شوق ہے تھانہ دیکھنے کا۔ اور اس کی بات سن کر جہاں نسیم بیگم مسکرائی تھیں، وہیں اسے عجیب محسوس ہوا۔ وہ تھانہ دیکھنے کی بات کیوں کر رہی تھی، وہ بھی اتنی شوقیہ؟ اسے عجیب لگا، لیکن آہستہ آہستہ وہ ساری باتیں سیکھ جائے گی۔ یہی سوچتے ہوئے وہ باہر چلا گیا اور گاڑی میں بیٹھ کے روانہ ہو گیا۔ اس کے جاننے والوں کے لیے یہ بات کسی شوق سے کم نہیں تھی کہ اسے صرف نکاح نہیں بلکہ رخصتی بھی کرا لی تھی، اور کسی کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ دوستوں کے کالز اور میسیجز اسے باقاعدہ دھمکی کی صورت میں موصول ہو رہے تھے، جن کے مطابق اس نے بالکل اچھی حرکت نہیں کی تھی، اور اسے اس حرکت کا ازالہ بری طرح بھگتنا پڑ سکتا تھا۔ وہ اس وقت مصروف اس کے موبائل پر رابعہ کی کال موصول ہوئی۔ کیا ہوا ایس پی صاحب؟ شادی کر لی اور ہمیں بلایا تک نہیں۔ آپ کی زندگی میں اتنی حیثیت تو ہماری بھی ہونی چاہیے کہ آپ کوئی اہم فیصلہ کریں تو کم سے کم ہمیں آگاہ تو کر دیں۔ نہ جانے کیوں اسے محسوس ہوا جیسے رابعہ کے لہجے میں دکھ اور شکوے کے آثار ہیں، لیکن وہ مضبوط لہجے میں اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں، شادی امی کی مرضی سے اور جلدی ہو گئی، اس لیے کسی کو بھی نہیں بلایا۔ کل پارٹی دوں گا جس میں آپ لوگوں کو اپنی بیوی سے متعارف کرواؤں گا۔ یعنی آپ تسلیم کر چکے ہیں کہ امی کی پسند ہی آپ کی بیوی ہے؟ اور وہ بس خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اس بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے موضوع بدلتے ہوئے چند اور باتوں کا ذکر کیا، لیکن رابعہ کے لہجے کا دکھ اور پریشانی واضح تھی۔ اسے آج اندازہ ہو رہا تھا کہ رابعہ اس میں کتنی انٹرسٹڈ تھی۔ وہ تو یہی سوچتا تھا کہ یہ تھوڑی بہت دلچسپی ہوگی جو وقت کے ساتھ زائل ہو جائے گی، لیکن رابعہ کا لہجہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جینے کے خواب دیکھ چکی تھی۔ وہ ایک مضبوط لڑکی تھی، اچھی جگہ خاصی عزت رکھتی تھی، اور فی الحال اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں اپنے پیروں پہ کھڑی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اندر ہی اندر رابعہ کے انداز پہ دکھ ہوا۔ شاید اس کے ساتھ نہ جانے کیوں وہ بہت برا کر بیٹھا تھا، شاید نہیں، یقیناً، لیکن اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے رابعہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، نہ ہی کوئی قسمیں کھائی تھیں۔ مجھے سب کے لیے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے خود کو سمجھاتے ہوئے تسلی دی اور دوبارہ کام میں مشغول ہو گیا۔ شام میں اس کی واپسی ہوئی تو وہ کافی تھکا ہوا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، اور اس کی نئی نویلی بیوی اپنی پھوپھو کے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن فی الحال وہ مزید اس کے حوالے سے مغز ماری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوستوں سے گپ شپ لگاتا رہا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ صبح اسے اپنی بیوی کو سب دوستوں میں متعارف کرانا تھا، اور اسے یقین تھا کہ وہ اس چیز کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرے گا۔ نسیم بیگم آہستہ آہستہ یہ بات محسوس کر رہی تھیں کہ ماریہ ریحان کو مکمل اگنور کرتی ہے۔ وہ تو یہ چاہتی تھیں کہ وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ لیں، لیکن اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ ماریہ مکمل طور پہ میرے سے چپکی رہتی ہے۔ اس کے والدین آج کچھ دیر کے لیے اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے۔ اسے واپس بلانا چاہا، لیکن نسیم بیگم نے انہیں بھی یہی بات سمجھا دی کہ ان کا نکاح جلد بازی میں ہوا ہے، اس لیے فی الحال یہیں پہ رہنے دیں تاکہ وہ اور ریحان ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد اپنے رشتے کی شروعات کریں۔ اور انہیں بھی یہ بات بہت اچھی لگی تھی، اس لیے وہ تھوڑی دیر اس سے بات کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ لیکن اب اس کے ریحان سے مکمل علیحدگی نسیم بیگم کو پریشان کر رہی تھی۔ وہ اسی سوچ میں مبتلا تھی کہ کس مقصد کے لیے انہوں نے ریحان کو فی الحال کوئی تعلق قائم کرنے نہیں دیا تھا۔ وہ اس مقصد میں ناکام ہو رہی تھی کیونکہ ماریہ ریحان کو مکمل اگنور کر رہی تھی، نہ ہی اس کی کوئی ذمہ داری اپنے سر لے رہی تھی، اور نہ ہی اسے شوہر سمجھتی تھی۔ اب انہیں احساس ہو رہا تھا کہ شاید وہ غلطی کر بیٹھی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کی قربت کے بعد ہی وہ ایک دوسرے کو مزید جاننے لگتے اور ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں۔
ایک سوچ اور نظر انہوں نے سوئی ہوئی ماریا کو دیکھا اور ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے لائٹ آف کر دی۔ وہ اس کے بارے میں تفصیل سے سوچنے کا ارادہ رکھتی تھیں اور اس کے بعد یہ اپنے فیصلے کو ترتیب دیتے ہوئے اس پہ عمل کرنا چاہتی تھیں۔ اگلے روز تقریباً 10 بجے کے قریب ریحان اٹھا ڈیوٹی کے لیے۔ شاید اس کا آف تھا۔ نسیم بیگم کو بھیجا کہ ملازمہ سے کہہ کے اس کے لیے اچھا سا ناشتہ تیار کروائے، اور پھپھو کی بات سن کے وہ خاموشی سے اٹھ کے کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ریحان نیچے آیا تو ماریا ملازمہ کے ساتھ مل کر اس کے لیے ناشتہ لگوا رہی تھی۔ اسے کچھ حیرانی بھی ہوئی، لیکن پھر یہ حیرانی جلدی ہی بیزاری میں بدل گئی جب اسے ناشتے کی میز پر بیٹھا ہوا دیکھ کے وہ پلٹ کے باہر جانے لگی۔ کمرے میں جا کے اچھی طرح تیار ہو جاؤ، ہمیں تھوڑی دیر تک جانا ہوگا۔ اس کی بات سن کے ماریا کے چہرے پر عجیب سے رنگ بکھر گئے۔ اسے بچپن سے ہی بہت شوق تھا آؤٹنگ کا، نہ جانے کیوں وہ ابھی اچھی جگہوں پر جانے کا بہت شوق رکھتی تھی، اور جب بھی کہیں باہر گھومنے جانے کی بات ہوتی تو وہ باقاعدہ کھل اٹھتی۔ نسیم بیگم کے مشورے سے اس نے اپنے لیے ایک بہترین سا سوٹ منتخب کیا اور پھر باقاعدہ میک اپ کرتے ہوئے تیار ہونے لگی۔ ریحان ناشتے کے بعد لاؤنج میں ہی نسیم بیگم کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ خود مکمل طور پر تیار تھا اور کچھ ہی دیر بعد نکلنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں عجیب و غریب خدشات بھی ابھر رہے تھے کہ اس کے دوست اس کی بیوی کو دیکھنے کے بعد کیا رد عمل پیش کریں گے۔ کیا وہ اسے بالکل بچی سمجھیں گے یا پھر ان پڑھ؟ جو بھی تھا، اب ضروری تھا کہ وہ اسے اپنی بیوی کے طور پر متعارف کراتا اور اس کے بعد جو ہوتا دیکھا جاتا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر آئی تو بلیک رنگ کی شلوار قمیض میں اس نے ہیوی دوپٹہ کندھوں پر پھیلا رکھا تھا، بالوں میں کرل ڈالے، چھوٹی چھوٹی جولری کے ساتھ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہ سارے خدشوں کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ خدا نے اسے حسن اتنا دیا تھا کہ وہ کسی بھی شخص کا ایمان ڈگمگانے کی حیثیت رکھتی تھی اور معصومیت سے اس کے حسن میں نکھار آ جاتا۔ نسیم بیگم بھی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ یقیناً ان کے بیٹے کے ساتھ چاند کی طرح چمکتی تھی۔ ریحان کی نظروں سے پزل ہوتے ہوئے وہ نروس نظر آنے لگی تو اس نے نظروں کا رخ بدل لیا کہ وہ اسے نظر ہی نہ لگا بیٹھے۔ ماں سے اجازت لینے کے بعد وہ اٹھا اور اسے لیتے ہوئے گاڑی میں آ گیا۔ جب وہ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولنے لگی تو اسے ایک دم سے غصہ آنے لگا۔ میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں، جلدی سے آ کے آگے بیٹھو۔ اور وہ بھی پھر جلدی سے آگے آ کے بیٹھ گئی۔ وہ گاڑی میں بھی اس سے مکمل لا تعلقی ظاہر کر رہی تھی اور کھڑکی سے دیکھتے ہوئے باہر کے نظاروں میں مصروف تھی، جبکہ اس کی اس حرکت پر ریحان کو سخت غصہ آ رہا تھا۔ میرے خیال میں گاڑی میں تمہارے ساتھ موجود ہوں اور تمہارے منہ میں زبان بھی ہے، تو اگر تم اسے استعمال کرو گی تو اچھا لگے گا مجھے۔ کوشش کے باوجود وہ طنز کرنے سے باز نہیں آیا اور ماریا کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ اسے کیا کہے۔ وہ بس خاموشی سے دیکھتے ہوئے انگلیاں چٹکانے لگی۔ میرے دوستوں کے درمیان کوئی بھی ایسی حرکت مت کرنا کہ انہیں یقین ہو جائے کہ تم واقعی ہمارے گھر میں صرف اپنی پھپھو کی وجہ سے آئی ہو اور تم نے اپنی پھپھو کو شریک حیات کے طور پہ چن لیا ہے، بلکہ انہیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ تم میری بیوی ہو، سمجھ گئی؟ اور اس کی بات سن کر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کے دوستوں کو ایسا کس نے کہا ہے کہ میں پھپھو کی وجہ سے آپ کے گھر آئی ہوں اور پھپھو کو اپنی شریک حیات سمجھتی ہوں؟ اس کی نظروں میں اور لہجے کی حیرت سے وہ مزید بولا، اب حقیقت تو ایسی ہی ہے، جتنی بھی سچائی چھپائی جائے نہیں چھپتی۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، جبکہ وہ ابھی بھی معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ شاید اسے برا لگا تھا۔ ریحان نے باقی کچھ رسمی کلمات اسے سمجھائے اور پھر بالآخر وہ اسے لیتے ہوئے اس ہوٹل میں داخل ہوا۔ یہاں اس کے دوستوں نے اس کے لیے ایک بہترین پارٹی کا انتظام کیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ان کا استقبال کیا گیا۔ شاید اس ہجوم میں آنے کی وجہ سے کچھ الجھن کا شکار تھی، اس لیے اس کے بازو کو سختی سے تھام رکھا تھا اور اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلتی ہوئی وہ ہر دیکھنے والی آنکھ کو ٹھٹک جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ رابعہ نے اسے دیکھا تو کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے قریب آئی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ آپ کا انتخاب داد طلب ہے ایس پی صاحب۔ ریحان نے ایک نظر ماریا پہ ڈالی اور پھر مسکرا دیا۔ شکریہ، ایس پی ریحان کی بیوی ہے تو اچھا خاصا پڑھی لکھی ہوگی۔ اس کے سوال پہ ریحان کو ایک دم سے عجیب لگا، لیکن پھر وہ مضبوط لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، میرا نہیں خیال کہ کوئی 16 سال کی عمر میں اچھا خاصا پڑھ لکھ سکتا ہے۔ اور اس کی بات سن کر رابعہ مسکرا دی۔ صحیح کہتے ہیں آپ، اور ویسے بھی اتنے حسن کے بعد شاید پڑھائی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ حسن اور مقدر اگر آپ کا ساتھ دیں
تو پھر آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ پڑھائی کے چونچلے ہم جیسوں کے لیے رکھ دیے گئے ہیں، جو واجبی شکل و صورت اور تاریخ مقدر کے ساتھ بس دن رات کتابوں کو چاٹتے ہیں اور پھر خالی دامن رہ جاتے ہیں۔ نہ جانے کیوں آج اسے رابعہ کا ٹوٹا ہوا لہجہ اچھا نہیں لگا۔ واہ، آپ کے منہ سے مایوسی کی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ اس کی بات سن کے رابعہ مسکرا دی۔ اس نے اس جوڑی کو دل سے سراہا تھا کیونکہ وہ سراہے جانے کے قابل تھی۔ اس روز وہ اس کے بے پناہ حسن کی وجہ سے ہر طرف سے تعریفیں اور مبارکباد دے رہا تھا، اور اسے یہ سوچتے ہوئے پرمسرت احساس نے آن گھیرا تھا کہ وہ صرف اس کے لیے حسین ہی نہیں بلکہ سارے جہان کے لیے اس کا حسن چونکا دینے والا ہے۔ اس روز گاڑی میں واپسی پر وہ سرشار سا تھا۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ کے پاس ہو اور دوسروں کو اسے دیکھتے ہوئے رشک محسوس ہو۔ آج اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ اسے اپنے کمرے میں بلائے گا اور اس کے ساتھ وقت گزارے گا، اس کی خوبصورتی کو سراہے گا۔ اس لیے گاڑی میں اس نے آہستگی سے کہہ ڈالا کہ ابھی اور اسی وقت میرے کمرے میں مجھے ملو۔ اب اسے خود سے دور رکھنے کی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت تھی کہ اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے وہ اسے خود سے دور رکھتا، بلکہ وہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کے رکھنا چاہتا تھا۔ ماریا کو کچھ عجیب سا لگا، لیکن پھر بھی اس کا حکم تھا، اس لیے وہ اس کے پیچھے ہی اس کے کمرے میں چلی گئی۔ نسیم بیگم اپنے کمرے میں تھی اور شاید انہیں معلوم نہیں ہوا تھا کہ وہ گھر آ چکے ہیں۔ جھجکتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوئی تو ریحان نے آگے بڑھتے ہوئے دروازہ بند کر لیا، اور اسے دروازہ بند کرتے ہوئے دیکھ کے ماریا بے اختیار ہی 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ جی آپ نے بلایا؟ وہ ایسے پوچھ رہی تھی تاکہ وہ اسے مطلب کی بات بتائے اور وہ جلدی سے یہاں سے چلی جائے، لیکن اس کی نیت خراب ہو رہی تھی، اسی لیے اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے وہ اس کے نزدیک آ رہا تھا اور وہ پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ وہ اس کے بے حد قریب کھڑا تھا اور اس کی سانسوں کی خوشبو کو اپنے سینے میں اترتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے وجود کی کشش اتنی جان لیوا تھی کہ ریحان کو اسے اپنا اتنا قریب دیکھنا دوبھر محسوس ہو رہا تھا۔ تمہیں اسی لیے تو اپنے پاس بلایا ہے تاکہ تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ تم یہاں پر میری دسترس میں آنے کے لیے آئی ہو اور شوہر کے حقوق و فرائض کا خیال رکھو۔ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی نما لہجے میں کہہ رہا تھا، جب ایک دم سے ہی ماریا نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دور دھکیل دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا 2 قدم دور ہو گیا۔ خبردار، اگر آج کے بعد مجھے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس کی جانب منہ کرتا ہوا بولا۔ تبھی اس کی گردن پر پڑی ہوئی ہلکی سی خراش پہ اس کی نظر گئی تو وہ چونک سا گیا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا اور اس پر موجود خراش کو دیکھنے لگا جو نیچے گہرائی تک جا رہی تھی، اور ماریا نے اس خراش پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے چھپا لیا۔ کیا ہوا یہ تمہیں؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ ایک دم سے ہی اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ کچھ نہیں، اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ سے اسے عجیب سے وسوسوں کا شکار کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اس کے قریب ہوتا، جب وہ چیخ کے بولی، مجھے یہاں سے جانے دیں، میرے قریب آنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے لہجے کی تیزی دیکھ کر اس کو مزید غصے نے آن گھیرا۔ اس سے پہلے کہ اس کے ساتھ کوئی برا رویہ اختیار کرتا، اس نے اسے بازو سے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر دھکا دیا۔ غصے سے اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ اس کا چہرہ مکمل طور پہ سرخ ہو چکا تھا۔ آخر اس لڑکی کو اس نے اپنا کر، اس کی عزت بچا کر اس پر احسان ہی تو کر لیا تھا، لیکن وہ اس کا احسان فراموش ہوتے ہوئے اس کا احسان کا صلہ دے رہی تھی۔ اچانک اس کی توجہ اس رات کی جانب چلی گئی۔ اس رات وہ اسے تھانے سے باہر لے آیا تھا۔ یہ تو وہ سوچ ہی نہیں پایا تھا کہ آخر اس نے ایسا کیا کیا تھا جو اسے اس رات تھانے میں قید کر کے رکھا گیا تھا، اور پھر یہ سوچنے کی زحمت بھی محسوس نہیں کی اس کی گردن پہ بنے ہوئے نشان، اس رات کا جیل میں بند ہونا۔ اب اس کے دل نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ضرور اس معاملے کی جانچ پڑتال کر کے ہی رہے گا، اور اس کی تہ میں جانے کے بعد جو بھی ہوگا اس لڑکی کے ساتھ لے کے گزرے گا، اور اسے کیا ضرورت اپنی زندگی کو اجیرن اور مشکل بنانے کی۔ اس روز ہی اس نے صبح نسیم بیگم کو بتا دیا کہ وہ 2 روز کے لیے کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر رہے گا، اور آج اسے اس کے اکھڑے ہوئے لہجے سے نسیم بیگم کو کافی حیرت ہوئی۔ وہ تو تحمل مزاج شخص تھا اور ہمیشہ پرسکون ہی اختیار کر کے رکھتا تھا۔ آج انہوں نے یہ بات بھی نوٹ کی کہ نہ وہ ماریا کی طرف دیکھ رہا تھا اور نہ ہی اس کی موجودگی کو محسوس کر رہا تھا، بلکہ نیچے آنے کے بعد اس نے ایک بار بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ انہیں یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ وہاں سے واپسی کے بعد ماریا خاموشی اختیار کر چکی تھی۔
کچھ نہ کچھ ایسا تھا جو انہیں پریشان کر رہا تھا۔ ریحان مسلسل 2 دنوں کی مصروفیت کا کہہ کے گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ تھانے میں ہی اس نے سب سے پہلے کانسٹیبل کو بلایا۔ آج وہ اس معاملے کی تحقیق کرنے کے بعد اسے جانچنے کا ارادہ رکھتا تھا اور جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ لڑکی کس کردار کی مالک ہے اور اس کے ساتھ کون کون سے ایسے راز جڑے ہیں کہ اس کے بارے میں ابھی تک اسے معلوم ہی نہیں ہے۔ کانسٹیبل کو اس نے اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا، اس رات میں یہاں پر ایک لڑکی کی بیل کروانے کے لیے آیا تھا، لیکن میں پوچھ ہی نہیں پایا کہ وہ لڑکی یہاں پر کیوں آئی تھی اور نہ ہی اس کے خلاف کسی کی کوئی FIR تھی۔ کانسٹیبل نے اسے ایک نظر دیکھا۔ اسے حیرت ہوئی، وہ آج اس کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ جب اس نے ذہن پہ زور دیتے ہوئے اسے بتایا، جی سر، آپ اس رات جس لڑکی کے بارے میں ضمانت لینے آئے تھے، میں نے کال پہ آپ کو اس کے متعلق تفصیل بتانی چاہی، لیکن شاید اس وقت آپ کہیں جانے کا ارادہ رکھتے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ بعد میں آ کے تفصیل سے بات کریں گے، لیکن پھر آپ نے اس کے متعلق کچھ پوچھا ہی نہیں۔ سر، اس لڑکی کا بیگ بھی یہیں موجود ہے، اگر آپ کہیں تو میں لے آؤں؟ ہاں تو ایسا کرو کہ لے آؤ۔ اسے ریحان کا دل عجیب و غریب طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کا بیگ لے کے حاضر ہوا۔ اس نے جلدی سے بیگ کھولا، لیکن پورا بیگ کھنگالنے کے بعد وہاں سے اسے کچھ بھی نہیں ملا تھا، بس بیگ میں ضرورت کی چیزیں ہی تھیں۔ کانسٹیبل خاموشی سے کھڑا رہا۔ مجھے بتاؤ کہ اس رات وہ لڑکی کہاں پر تھی؟ جس رات اس لڑکی کو مشکوک انداز میں اسے فلیٹ سے نکل کر بھاگتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا۔ جب اچانک وہ پولیس کی گاڑی سے ٹکرائی تو پولیس نے اسے گرفتار کر لیا، کیونکہ اس کا رویہ خاصا مشکوک تھا، اور جس فلیٹ سے وہ بھاگتے ہوئے آ رہی تھی وہ ایسا فلیٹ تھا جس پر آج تک کئی وارداتیں ہو چکی ہیں۔ کئی لڑکیوں کی جسم فروشی جیسے واقعات بھی وہاں ہو چکی ہیں، اس لیے اسے گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن ابھی اس سے کسی قسم کی تحقیق نہیں کی گئی تھی، اور اس کے بعد تو میں نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ کانسٹیبل کی بات سن کے وہ وہیں بیٹھا رہ گیا۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں کے سامنے وہ خراش آئی جو اس نے اس روز اس کی گردن پہ دیکھی تھی۔ اس کے قریب نہیں آنا چاہتی تھی اور نہ ہی اسے اپنے قریب آنے دے رہی تھی، اور ان چیزوں کو یہ سوچتے ہوئے اس کا دل عجیب و غریب کیفیت کا شکار تھا۔ اسی رات اس نے اس فلیٹ میں جانے کی تیاری کی۔ اس نے اچھی طرح اس کا جائزہ لیا اور اسے جان کے حیرت ہوئی کہ اس فلیٹ میں صرف ایک ہی لڑکا رہتا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کس فطرت اور طبیعت کا مالک ہے۔ اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی کیس نہیں تھا اور نہ ہی اسے وہ اریسٹ کر سکتا تھا۔ اس کے بارے میں کسی قسم کی ایسی تشویشناک یا مشکوک بات نہیں تھی کہ وہ اس سے متعلق تحقیق کرتا، لہٰذا یہاں پر معاملے کی حد تک پہنچنے کے لیے اسے چال بازی سے کام لینا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اصل حقیقت کا علم کانسٹیبل یا پولیس کے باقی عملے کو ہو، اس لیے اس رات اس نے عام کپڑوں میں فلیٹ کے باہر رک کر جائزہ لینے کا پروگرام بنایا۔ جب تقریباً 10 بجے کے قریب وہ اپنے فلیٹ سے نکلا اور موٹر سائیکل پر بیٹھ کے کہیں جانے لگا تو ریحان بھی اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ مسلسل تھوڑے فاصلے پر اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ جب موٹر سائیکل ایک کلب کے سامنے رک گئی وہ اس لڑکے کے ساتھ ہی اتر آیا۔ اندر جاتے ہوئے وہ لڑکا ایک کرسی پہ بیٹھ گیا اور کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھا رہا۔ نہ جانے کیوں اسے محسوس ہوا جیسے وہ یہاں پر جو کچھ پینے کے لیے آیا ہے اس کے لیے اس کے پاس شاید رقم نہیں ہے، اس لیے وہ کاؤنٹر کی جانب بڑھا اور انہیں ایک سافٹ ڈرنک اور ایک ہیوی ڈرنک کا آرڈر کیا اور پھر اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ لڑکا اس انجان لڑکے کو دیکھ کے حیران ہوا، لیکن پھر جب مسکراتے ہوئے ریحان نے اس کی جانب گلاس بڑھایا تو جیسے وہ اسی کے انتظار میں تھا، گلاس پکڑتے ہوئے اس نے لبوں سے لگا لیا۔ ریحان بھی سافٹ ڈرنک کو یوں پی رہا تھا جیسے کہ وہ نشہ آور محلول ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکا اس سے اس کے متعلق پوچھنے لگا تو وہ اسے بتانے لگا کہ انجوائمنٹ کے لیے یہاں پر آیا ہے۔ اس نے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس لڑکے نے بھی فوراً تھام لیا۔ اس کے دل میں بھی یہ لالچ پیدا ہوا تھا کہ وہ دیکھنے میں اچھا خاصا روپے پیسے والا لگ رہا ہے تو کچھ دنوں کے لیے اسے عیش تو کروا ہی سکتا ہے۔ پینے کے بعد وہ لڑکا اٹھا تو ریحان اسے سہارا دیتے ہوئے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا، پھر اسے لا کے اپنی گاڑی میں بٹھا دیا۔ گاڑی کو فلیٹ کے سامنے جا کے روکا تو اس لڑکے نے اسے اندر آنے کی دعوت دی۔ نشہ اس پر اثر انداز ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ نشے میں اس حد تک دھت نہیں تھا کہ اس کی بات نہیں سمجھ پاتا۔ ریحان کی تو جیسے خواہش پوری ہو چکی تھی، اس لیے اس کے ساتھ ہی ہوئے وہ اندر داخل ہوا اور اسے ہنستے ہوئے فلیٹ کے ایک مخصوص کمرے میں لے کے چلا گیا، جہاں داخل ہوتے ہوئے اس کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کمرے کے اندر دیوار پہ موجود تصویر کو دیکھ کے غصے سے اس کا خون کھول اٹھا۔ یہ تصویر اور کسی کی نہیں بلکہ ماریا کی تھی۔
لیکن ابھی وہ کوئی بھی رد عمل ظاہر کر کے بات ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ اس سے اس کے متعلق حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باتوں باتوں میں اسے اگلوانے لگا۔ جو راز اس لڑکے نے اسے بتایا، اسے سن کر حیرت زدہ رہ گیا۔ کالج کے باہر ہی اسے دیکھا تھا، ایک دم سے ہی ایسی چیز تھی جو نشے سے زیادہ اثر کرے، اور اسی روز میں نے ٹھان لی تھی کہ ساری زندگی اس کے لیے اسے اپنے پاس رکھوں گا۔ قسم اٹھا لی، اس سے سچی محبت کرتا تھا۔ دل سے یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا باقاعدہ سینے پہ ہاتھ مارا، جبکہ اس کے اس انداز سے سامنے بیٹھے شخص کا خون کھول اٹھا تھا، لیکن پھر بھی وہ خود کو نارمل رکھتے ہوئے اس کی بات سن رہا تھا۔ ایک روز پھر میں نے کالج سے واپسی پر اسے اٹھا ہی لیا، اور بڑی ہی کوئی ڈرپوک تھی۔ میں نے کہہ دیا کہ اگر اونچا چلائے گی تو یہیں پہ کھڑے کھڑے ختم کر دوں گا۔ اس روز کیا ہوا تھا، اسے اس فلیٹ میں لے کر آیا تو، لیکن اسے دیکھتے ہی نیت بدل گئی۔ حالانکہ میں اس کے ساتھ زبردستی کرنے کے ارادے سے اسے نہیں لایا تھا، بلکہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا کہ میرے ساتھ ساری زندگی گزارے، لیکن یہاں اسے دیکھتے ہی میں خود پہ قابو نہیں کر پایا جو میں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اس روز میرے ساتھ جو بھی کیا وہ بڑا غلط تھا، اور اس کے لیے اسے ساری زندگی میں یہ احساس دلاؤں گا کہ اس نے سفیان کے ساتھ یہ سب کچھ کر کے کتنا غلط کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بال ہٹائے اور ادھر بوتل ماری مجھے اس نے، اور پھر زور سے میرے پیٹ میں لات مارتے ہوئے یہاں سے بھاگ گئی۔ بھائی جو بھی کہو، غلطی میری اپنی تھی، دروازہ بند نہیں کیا۔ مجھے لگا ڈرپوک لڑکی بھاگ کے کہاں جائے گی، لیکن دھوکہ ہو گیا میرے ساتھ، اور اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی جب ریحان کا ہاتھ اٹھا اور وہ ایک دم سے ہی دور جا گرا۔ ایک لمحے کے لیے حیرت اور پھر بے یقینی سے اس نے ریحان کو دیکھا، اور پھر غصے سے اس کی جانب بڑھا جب ریحان نے اسے پکڑتے ہوئے پیشہ ورانہ انداز میں مکوں اور لاتوں سے اس کی اچھی خاصی خاطر تواضع کر دی۔ اس نے اتنا مارا، کچھ دیر میں ہی معافی مانگنے پہ اتر آیا۔ اس نے دیوار پہ لگی ہوئی ماریا کی تصویر کو اتار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اسے اچھی طرح اگلوا دیا کہ اس کے پاس مزید ماریا کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ باہر لاتے ہوئے اسے گاڑی میں ڈال کے تھانے لے آیا اور اسے بند کر دیا۔ بیچارے کے ساتھ دھوکہ تو آج بھی ہو چکا تھا، لیکن اس بات کا علم اسے جیل میں بند ہونے کے بعد ہوا۔ وہ پوری رات اس کشمکش کا شکار رہا کہ اگر اس روز وہ اس کی عزت نوچ لیتا تو پھر شکر ہے کہ وہ اس روز وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ دوسرے دن جب وہ گھر گیا تو اس روز بھی اس نے ماریا کو مکمل نظر انداز کیا۔ نسیم بیگم سے ملاقات کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ڈنر کر کے ہی آیا تھا، اس لیے اس نے نسیم بیگم کو بتا دیا کہ وہ فی الحال سونا چاہتا ہے، اور نسیم بیگم جو 2 دنوں سے مسلسل ماریا کو سمجھا رہی تھی، اس نے ماریا سے خاموشی کی وجہ پوچھی تو اس نے سارا واقعہ انہیں بتا دیا، جسے سن کر شدید غصہ آیا۔ اسی لیے انہوں نے ماریا کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ نہ صرف اس کا شوہر ہے بلکہ اس کا محافظ بھی، اور اس کی قربت میں ہی اس کی زندگی کی ساری خوشیاں اور راحتیں ہیں۔ نسیم بیگم کے کہنے پہ وہ ریحان کے کمرے کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ اس کا دل بے ترتیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے دروازے پہ دستک دی تو ریحان کو شدید کوفت ہوئی۔ کون؟ لیکن وہ خاموشی سے لب کاٹتی کھڑی رہ گئی۔ ریحان اٹھا اور جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو اسے سامنے کھڑا دیکھ کے اسے حیرت ہوئی۔ اس سے پہلے کہ دروازہ بند کر دیتا وہ جلدی سے آگے بڑھی اور اس کے سینے سے جا لگی، اور اس کی یہ حرکت دیکھتے ہوئے اپنی سانس روک گیا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کچھ کرے گی۔ اس نے اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا جب وہ مزید اس کے سینے میں سمٹ گئی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ اس کا جان لیوا حسن کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ ریحان کے لبوں پہ ایک مسکراہٹ سمٹ آئی، وہ اس کے بازو میں تھی، اور اب وہ اسے کبھی خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، اور نہ ہی اس پر کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو دہرانا چاہتا تھا۔ سوچ لو، میری باہوں میں آنے کے بعد تمہیں ہمت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، وہ معنی خیزی سے بولا تو وہ مزید سرخ ہوتے ہوئے سر جھکا گئی، جبکہ ریحان نے سرشار ہوتے ہوئے آنکھوں سے اسے دیکھ کے خود میں سمیٹ لیا تھا۔ زندگی بے حد خوبصورت تھی اس ایک شخص کی موجودگی میں جو صرف اور صرف اس کا تھا۔ اپنی ساری محبتوں کو وہ اس پر نچھاور کر چکا تھا، اور وہ اس کی اتنی محبت پانے کے بعد خود کو خوش قسمت ترین سمجھ رہی تھی۔ دور آسمان کھڑا ہوا چاند اس ملن پہ مسکراتے ہوئے بادلوں میں چھپ گیا، جیسے وہ ابھی انہیں نظر نہ لگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔